حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا، اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا اور اس راہب کا کلام اس لڑکے کے دل میں اتر جا رہا تھا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی تو راہب نے کہا، جب تمہیں جادوگر سے خوف ہو تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو ان سے کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ اسی دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس لیے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ عز و جل، اگر تجھے راہب کا کام جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکے۔ تو جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ اس نے راہب کے پاس جا کر اسے اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا، اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ عنقریب تم پہ مصیبت آئے گی، تم مصیبت میں گرفتار ہوگے، اور جب تم مصیبت میں گرفتار ہو تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگی اور اس کی دعا سے پیدائشی اندھے اور برس کے مریض اچھے ہونے لگے۔ وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ بادشاہ کا ایک ساتھی تھا جو اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے جب یہ خبر سنی کہ اس لڑکے کی دعا سے آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی ہے تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سارے تحائف تحفے لے کر کے آیا اور کہا، اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو میرا رب دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا دے دے گا۔ لہٰذا اس لڑکے نے دعا کی، اس کی بینائی واپس آ گئی، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، صاحب ایمان ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہاری آنکھ کی روشنی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے سوا بھی تمہارا رب ہے؟ کیونکہ بادشاہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھی نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا، سزا دیتا رہا، جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا کہ تم اندھوں کو روشنی دے رہے ہو اور بیماروں کو ٹھیک کر رہے ہو، بیماروں کو تندرست کر دے رہے ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو میرا رب دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تجھے یہ کس نے سکھایا ہے؟ اور اس بچے کو اس وقت تک اذیت میں رکھا، سزائیں دیتا رہا، جب تک اس بچے نے راہب کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اس آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن راہب پھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا اور اپنے ایمان پر قائم رہا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، جس کی آنکھ اس بچے کی دعا سے واپس آئی تھی۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس لڑکے کو بلایا گیا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس لڑکے نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا، اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور لے جا کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے بعد اس سے کہو کہ اپنے دین سے پھر جائے، اگر یہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے وہیں سے نیچے پھینک دو۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر گئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اسی وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر اسے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے کشتی میں بیٹھاؤ اور جا کے سمندر کے بیچ میں اسے ڈبا دو، اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو اس نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ وہ کشتی فوراً الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ جتنے لوگ تھے سارے لوگ ڈوب کے وہیں مر گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس
पास आया। बादशाह ने पूछा जो लोग तुम्हारे साथ गए थे उनका क्या हुआ? उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, उनको डुबो दिया। फिर उसने बादशाह से कहा तुम मुझे उस वक्त तक कत्ल नहीं कर सकोगे जब तक मेरे कहने के मुताबिक अमल न कर लो। बादशाह ने वो अमल पूछा तो लड़के ने कहा अगर तुम मुझे वाकई कत्ल करना चाहते हो तो तुम एक मैदान में सब लोगों को जमा करो और मुझे खजूर के तने पर सूली दो, फिर मेरे तरकश से एक तीर निकाल कर बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम कहकर मुझे मारो। अगर तुमने ऐसा किया तो वो तीर मुझे कत्ल कर देगा। लड़के के बताने पर बादशाह ने ऐसा ही किया, तमाम लोगों को जमा किया और उस लड़के के बताए हुए अमल के मुताबिक उसके तीर से उस पर वार किया। वो तीर लड़के की कमपट्टी में जाके लगा जिससे लड़के की मौत हो गई। वो लड़का जामे शहादत नोश कर लिया। ये देखकर उस वक्त जितने लोग मौजूद थे सब ने कहा कि हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाते हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं। सब साहिब ईमान हो गए। बादशाह को जब इस वाक़े की खबर मिली उसने कहा कि अगर वो लोग अपने ईमान से फिर जाएं तब तो सही है, अगर वो लोग अपने ईमान से नहीं फिरते हैं तो फिर एक खंदक खोदो, उसमें आग लगाओ और सारे लोगों को उस जलती आग में डाल दो। लिहाजा उसके हुक्म के मुताबिक आग जलाई गई, एक बड़ी सी आग जलाई गई और उसमें मुसलमानों को डाला जाने लगा। एक एक करके मुसलमान उसमें डाले जाते लेकिन कोई भी अपने ईमान से नहीं फिरता था। एक औरत लाई गई जिसके गोद में एक बच्चा था, शीरखार बच्चा था। जब वो औरत झिझकने लगी अपने वजह से नहीं अपने बच्चे की वजह से, तो उस बच्चे ने कलाम करते हुए कहा ऐ माँ तू डर नहीं क्योंकि तू हक पर है। जब बच्चे की आवाज़ उस माँ ने सुनी तो फिर बिला खौफ व खतर वो भी आग में कूद गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनको आग में जाने से पहले उनकी रूह कब्ज़ कर लेता था और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। ये वो अजीम लोग थे जिनका तज़किरा कुरान करीम में आया। अल्लाह ताला ने अस्हाबुल उखदूद का जिक्र फरमाया कि जिन्होंने अपने ईमान की खातिर अपनी जान की भी बाजी लगा दी थी। इस वाक़े से चंद बातें मालूम होती है। ये कि ईमान पर इस्तिकामत के लिए अल्लाह ताला कभी इम्तिहान लेता है, उस इम्तिहान से बंदे को गुजरना पड़ता है अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए। दूसरी बात यह कि औलिया अल्लाह की करामत हक होती है और विलायत किसी उम्र पर मौकूफ़ नहीं। अल्लाह चाहे तो बच्चों को भी विलायत से नवाज देता है। बुजुर्गों की सोहबत का फैज़ से ज़्यादा है क्योंकि ये बच्चा बुजुर्ग की सोहबत में रह करके विलायत के मकाम पर पहुंच गया। जिस दिन में औलिया कराम हो वो उस दिन की हकानियत की दलील होते हैं। इसी वजह से औलिया कराम ने लाखों लोगों को दायरे इस्लाम में अपनी करामत से दाखिल किया। जो उनकी करामत का आज मजाक उड़ाए तो वो ज़रूर गुमराह बद्दीन है। और अल्लाह वालों से उनके वफ़ात के बाद भी हिदायत मिलती क्योंकि उस बच्चे ने अपनी शहादत का ये तरीका बताया जिससे उसकी शहादत के बाद भी सारे लोग साहिब ईमान हो जाए, और ऐसा ही हुआ।